قریب ہوئی واہگہ بارڈر پر. آفیسرز، پاک فوج کے اور رینجرز کے جیسیوز، NCOs، بہادر جوانوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج آپ کو پاکستان کے 70 سالہ سالگرہ پر مبارکباد دیتا ہوں. آپ کا جوش دیکھ کر میرے اعتماد میں بھرپور اضافہ ہوا ہے. جس ملک کے لوگ اس جذبہ رکھتے ہوں اس ملک کو کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ پکڑو یار. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک آج سے 77 سال پہلے لاہور کے اسی شہر میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جس کے 7 سال کی جدوجہد کے بعد ہم نے پاکستان حاصل کیا. جیسے آپ جانتے ہیں، پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو ہوا. یہ 27 رمضان کی رات تھی. جو ملک جس کا وجود، جس کا قیام 27 رمضان کی بابرکت رات کو ہوا ہو، جو اللہ اور رسول کے نام پر بنایا گیا ہو، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. جس وقت پاکستان کا قیام ہوا تو ملک معاشی، سماجی، سیاسی اور دفاعی لحاظ سے کمزور تھا، کیونکہ ہندوستان نے ہمیں اپنا حق نہیں دیا تھا. قلیل وسائل کے باوجود ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی اور اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا. آج الحمدللہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جو دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. اس سفر میں ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں جن سے ہم نے سیکھا، اور آج الحمدللہ پاکستان اپنے اصل رستے پر گامزن ہو چکا ہے، جو کہ آئین اور قانون کا رستہ ہے. آج پاکستان کا ہر ادارہ نہایت ہی ایمانداری اور تندہی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب ہم پاکستان کو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان بنا کے دم لیں گے. اس سفر میں ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں ہر فیلڈ میں، چاہے وہ 48، 65، 71 کارگل کا معرکہ ہو، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ، آپریشن راہ راست ہو، یا رد الفساد. ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہاں پر چراغ جل رہے ہیں ان میں ہمارے شہیدوں کا خون شامل ہے. کوئٹہ کے شہید ہوں، LOC کے شہید ہوں، یا دھیر کے شہید ہوں، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھول سکتے. ہم پر اپنے شہیدوں کا خون قرض ہے. ہم اس فوج سے تعلق رکھتے ہیں جس نے سیچن کے مشکل ترین علاقے میں ایک پورا گلیشیئر کھود مارا اور اپنے تمام جوانوں کے جستے خاکی نکال لیے. اگر ہم وہ کام کر سکتے ہیں تو آپ میرا یقین کیجئے، ہم ہر دہشت گرد کو پاکستان میں چن چن کر ماریں گے اور اس کے انجام تک پہنچائیں گے. پاکستان کے دشمن جو مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، وہ یہ میری بات جان لیں کہ ان کے بارود اور گولیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے جوانوں کی چھاتیاں ختم نہیں ہوگی. جس وقت تک یہ قوم وہ جانثار پیدا کرتی رہے گی جو ملک کی آن کے اوپر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اس ملک کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اس وقت بھی پاکستان کو بے تحاشا بیرونی اور اندرونی چیلنجز کا مقابلہ کا سامنا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
कि पाक फौज जिसमें रेंजर्स, बाकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज तमाम लोग शामिल हैं, हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। कोई ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की तरफ गलत नजर से आंख उठाकर देखेगी या पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाक फौज और तमाम इदारे उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और उनके तमाम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। ये जो झंडा हमने आज सरबुलंद किया है, ये हमारी तरक्की और बुलंदी की अलामत है। जिस तरीके से ये झंडा आज ऊपर गया है, 400 फुट पे गया है, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसी तरीके से और इसी रफ्तार से तरक्की करेगा। आखिर में मैं इस परचम कुशाई की उम्दा तकरीब का इनकाद करने पर डीजी रेंजर और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और मैं तवक्को रखता हूं कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों का ये जज्बा कायम रहेगा और पाकिस्तान को हम कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बना के दम लेंगे। आमीन। रेंजर्स जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लाहौर वाघा बॉर्डर पर परचम कुशाई की तकरीब हुई जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद